جو ساتھی سنتوں سے فارغ ہو چکے ہیں وہ اگلی صف کو مکمل کریں۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وصلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ محترم بزرگوں اور عزیز دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان، اللہ کا فضل اور اللہ کا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم تمام کو نماز جمعہ کے لیے اپنے گھر مسجد جلد سے جلد آنے کی توفیق نصیب فرمائی۔ جو باتیں کہی جائے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں پر موت تک عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور قیامت کے دن کے لیے ذریعہ نجات اور ذریعہ مغفرت بنائے۔ بزرگوں، دوستوں اور عزیزوں، الحمدللہ ثم الحمدللہ، رجب کا مہینہ آیا، مکمل بھی ہو گیا، شعبان کا مہینہ آیا اور وہ بھی مکمل ہونے کے قریب۔ شعبان کی کیا تاریخ ہے آج؟ 24۔ انشاءاللہ آئندہ جو جمعہ ہے ہم رمضان المبارک کا روزہ رکھے ہوئے ہوں۔ اللہ تعالی ہم تمام کو رمضان کے آنے سے پہلے رمضان کی قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے، اس کا استقبال نصیب فرمائے، اس کی تیاری کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ بزرگوں، دوستوں اور عزیزوں، رمضان المبارک کا مہینہ بہت بڑا برکت والا مہینہ ہے۔ اس میں ہم جتنی نیکیاں کریں گے اتنی نیکیاں کم ہیں، حتیٰ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث پاک کا مفہوم ہے، اگر کوئی بندہ جان بوجھ کر رمضان کا روزہ چھوڑتا ہے، جان بوجھ کر، عذر کوئی نہیں، بیماری ایسی نہیں کہ روزہ اگر نہ رکھے تو موت آ جائے گی، سفر دور دراز کا لمبا چوڑا سفر نہیں ہے، اور جو معذورین کے شرائط ہیں وہ نہیں پائے جاتے، پھر بندہ روزہ چھوڑ رہا ہے، اس کو کہتے ہیں جان بوجھ کر روزہ چھوڑنا۔ اگر کسی نے پورا رمضان بھی نہیں، حدیث کا مفہوم ہے، اگر کسی نے جان بوجھ کر رمضان کا ایک روزہ چھوڑ دیا، اس دن روزہ نہیں رکھا، اب اسے اتنا ملال، اتنا رنج، اتنا افسوس ہوا کہ اس نے ٹھان لی ایک روزہ میں نے جان بوجھ کر مجھ سے چھوٹا ہے۔ کبھی کبھار بندے کو احساس ہو جاتا ہے، یہ احساس ہونے کے بعد اب پوری زندگی اس روزے کو ادا کرنے کے لیے پوری زندگی روزہ رکھ کے
تو پوری زندگی کے روزے رمضان کے ایک روزوں کا برابر نہیں ہو سکتے۔ اتنی بڑی اہمیت ان روزوں کی ہے، اسی لیے حضور فرما رہے ہیں من صام رمضان ایمانا، جس شخص نے رمضان کے روزے رکھے ایمان کے ساتھ، یقین کے ساتھ، واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، جس شخص نے رمضان کے روزے رکھے ایمان اور یقین کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے، اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو، چاہے اگلے ہو چاہے پچھلے ہو، تمام پر معافی کا قلم گھما دیتے ہیں، اس کی مغفرت کر دیتے ہیں، اسے بخش دیتے ہیں۔ یہ مہینہ اتنا بڑا رمضان کا مہینہ ہمارے سامنے آ گئے، بچے کچے 4-6 دن باقی ہیں، ہفتہ بھر سے کم دن باقی ہیں، اب ہم مکمل اس کی تیاری میں لگ جانا چاہیے۔ اب تک ہم سے جو ہوا لیکن یہ جو ہفتہ رمضان کے آنے سے پہلے، اب اس کی اہمیت اور بھی ہمارے نزدیک بڑھ جانا چاہیے، اور ہم اپنے کاموں کو آگے پیچھے کر کے جو کچھ ہم تلاوت کے اندر لگ سکتے ہیں، اور جتنا ہمارا اوقات نیکیوں میں، نمازوں کی پابندیوں میں، 5 وقت نمازوں کے اہتمام میں جتنا گزرے اتنا ہمارے لیے کم ہے۔ پھر رمضان کے آنے کے بعد ہماری روٹین مستقل لگ جائے گی، صبح ہوتی ہی صبح کی نمازوں کی فکر، دوپہر کی نماز کی فکر، عصر کی فکر، مغرب کی فکر، عشاء کی فکر، پھر عشاء کے بعد تراویح کی فکر، تراویح کے بعد سحری کی فکر، سحری سے لے کر پھر افطار کی فکر، اور بیچ کا جو وقت ہے قرآن کے سننے اور قرآن کے پڑھنے، یہ سب فکر ہمارے اندر لاحق ہوگی۔ اگر ہم نے رجب سے لے کر اب تک اگر آگے پیچھے کچھ معاملہ ہوا تو اللہ معاف فرمائے، اب جو بچے کچے دن ہیں قرآن کو اپنے ہاتھوں میں لینے کی فکر کرنی چاہیے، نماز اگر نہیں پڑھ رہے تو نماز پڑھنے کی فکر کرنا چاہیے، اور جو نیکیاں ہیں ابھی تک نہیں کیے تو ان کو فکر کرنی چاہیے۔ انشاءاللہ ان فکروں کی بنا پر اللہ تعالیٰ اعمال کی توفیق نصیب فرمائے۔ فکروں کے اوپر ہے، اور اگر بے فکر رہے تو کیا ہمارے لیے شعبان، کیا رجب اور کیا رمضان، سب کے سب برابر ہو جائیں گے۔ پھر رمضان کا مہینہ آئے گا بھی اور آ کر ہر سال کی طرح چلا جائے گا اور معلوم بھی نہیں۔ پھر ہم کو اپنی مغفرت جس طرح کرانی چاہیے اللہ کے پاس نہیں کرا سکیں گے۔ ہمارے جتنے جو کچھ بڑے چھوٹے گناہ، ان سے بخشش اور معافی اللہ سے مانگنے کی توفیق اللہ تعالیٰ نہیں دے۔ شعبان کے آخری ایام شروع تھے، ختم ہونے کے قریب شعبان کا مہینہ تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو جمع کیا اور صحابہ اکرام سے مخاطب ہو کر فرمایا، اب جو تمہارے سامنے مہینہ آنے والا ہے بڑا مہینہ ہے، بڑا مبارک مہینہ تمہارے سامنے آنے والا ہے۔ اس مہینے میں، کس مہینے میں؟ کون سے مہینے میں؟ رمضان کے مہینے میں ایک رات ایسی ہے شب قدر جو 1000 راتوں سے افضل۔ پھر آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اللہ تعالیٰ نے تم لوگوں پر رمضان کے روزوں کو فرض قرار دیا ہے، اور رات کے قیام یعنی تراویح کو عبادت کی چیز سنت قرار دیا ہے۔ گویا حضور یہ بیان کر رہے ہیں رمضان کوئی معمولی مہینہ نہیں، بڑا مہینہ ہے، ہر اعتبار سے بڑا برکت والا مہینہ ہے۔ اس میں اللہ کی طرف سے برکت صبح بھی اترتی ہے، شام بھی اترتی ہے، لینے کی ہم لوگوں کو ضرورت۔ آگے حضور نے فرمایا رمضان کے مہینے میں ایک رات شب قدر ہے، اس کا بھی اہتمام آپ کرنا چاہیے صحابہ اکرام کو۔ بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں مستقل ہمیشہ اعتکاف آخری عشرے کا کیا۔ شب قدر کی تلاش میں 2 عشروں کا یعنی 20 روزوں کا، 20 تراویح کا بھی کیا، اور ایک مرتبہ حضور کی زندگی میں ایسا بھی گزرا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے رمضان کا اعتکاف کیا، لیکن امت کی سہولت کے لیے آگے حضور نے فرمایا شروع کے عشرے میں یعنی شروع کے 10 دنوں میں شب قدر نہیں مجھے ملی، اس لیے تم بھی شب قدر کو شروع میں تلاش۔ آگے اور حضور نے فرمایا بیچ کے عشرے 10 سے لے کر 20
ان روزوں کے اندر بھی شب قدر، آخری عشرے میں نے شب قدر کو اہتمام کے ساتھ تلاش کیا، تو مجھے آخری عشرے میں شب قدر۔ اس کے بعد آگے حضور نے فرمایا امت کو تعلیم دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے تم پر روزوں کو فرض قرار دیا ہے۔ روزے فرض ہیں، جس طرح 5 وقت نماز فرض ہے دن میں ہر مسلمان پر، اسی طرح ہر مسلمان پر جس کے پاس عقل ہے، جو بڑا یعنی بالغ ہو چکا ہے، جو مسافر نہیں مقیم ہے، ایسے بندے پر مستقل روزے فرض ہیں۔ اور اس کی تشریح آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، روزہ کس چیز کا نام ہے؟ الصوم لی وانا اجزا بی، روزے کے بدلے کیا ملنے والا ہے؟ الصوم لی وانا اجزا بی، حضور فرماتے ہیں اللہ کا فرمان ہے روزہ میرے لیے یعنی اللہ کے لیے، اور روزے کا بدلہ خود اپنے ہاتھوں سے اللہ تعالیٰ۔ اسی حدیث کو دوسرے طریقے سے پڑھے، الصوم لی وانا اجزی بی، روزہ میرے لیے یعنی روزہ کس کے لیے؟ اللہ کے لیے، اور روزے کا بدلہ میں خود اللہ ملوں گا۔ ایک تو ہر اعمال کا بدلہ فرشتوں کے ذریعے دیا جائے گا اور دیا جاتا بھی ہے، لیکن روزے کا بدلہ کون دے گا؟ اللہ تعالیٰ، خود اللہ روزے دار کو اپنے قریب بلائے گا اور اپنے ہاتھوں سے روزے کا ثواب اور بدلہ دے گا۔ ایک مطلب۔ دوسرا مطلب، جب اللہ ہی سب کچھ روزے کے بدلے مل رہا ہے تو اللہ کی طرف سے جتنی چیزیں جنت ہے، جنت کی نعمت ہے، اللہ کا دیدار ہے، وہ سب کا سب روزے دار کو ملنے والا ہے۔ روزہ من صام رمضان ایمانا و احتسابا، روزوں کی فضیلت حضور نے بیان فرمائی، جو بندہ پورے یقین اور ثواب کی نیت سے روزہ رکھے گا اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کر دے گا، اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ یہ روزے کے فضائل، یہ روزوں کا ثواب ہے۔ کل قیامت کے دن جنت کے 8 دروازے ہیں، ایک دروازہ مستقل روزے داروں کا ہوگا، مستقل روزے داروں کا، اس میں سے جن کی انٹری ہوگی وہ فقط روزے داروں کی ہوگی۔ اعلان کیا جائے گا جن جن بندوں نے رمضان میں روزے رکھے ہیں وہ تمام کے تمام بندے اس دروازے سے ہو کر جنت کے اندر، مستقل فرشتے وہاں ان کا VIP طور پر استقبال کرتے رہیں گے، اور جتنے بھی روزے دار جنہوں نے ہر رمضان میں روزے کی پابندی کی وہ ایک کے بعد دیگرے اس جنت کے دروازے سے گزر کر جنت میں چلے جائیں گے، اور اللہ کی طرف سے فرشتے یہ اعلان کرتے رہیں گے، کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخال، کھاؤ پیو موج کرو، جو کچھ تم نے رمضان میں اللہ کے لیے مجاہدہ کیا وہ ان کا بدلہ یہاں تمہیں جنت میں ملنے۔ یہ ہے روزوں کے فضائل، یہ ہے روزوں کا ثواب، یہ اللہ کی طرف سے روزے۔ ابھی ہماری کیا ثواب بتانا چلتا نگر، ثواب کے ساتھ کیا بھی دوسرا بھی فائدہ ہمیں دیکھتے ہیں کہ نہیں، آخرت کا فائدہ بھی ہمیں لاسٹ میں دیکھتے ہیں، دنیا کا فائدہ پہلے۔ ہمیں زکات دی تو ہمیں کیا ملنے والا، دنیا میں کیا ملتا ہے پہلے وہ ہے کہ نہیں، سوال ہم رہنا بھی چاہیے۔ اسی طرح روزے کا روحانی فائدہ بھی ہے اور جسمانی فائدہ بھی، آخرت کے اعتبار سے بھی فائدہ ہے اور دنیا کے اعتبار سے بھی فائدہ ہے۔ آج کے ڈاکٹر اطباء کا یہ کہنا ہے زیادہ تر بیماریاں کھانے پینے سے وجود میں، زیادہ تر بیماریاں کھانے پینے سے آتی ہیں۔ ابھی یہاں قریب کا ایک علاقہ ہے، میں نام نہیں لیتا جو اشارہ کرتا ہوں، کینسر کا سب سے زیادہ کینسر کے پیشنٹ وہاں پائے جانے لگے۔ ادھر کرا تو ادھر سے نکاح میں سمجھ لو، اشارہ میں ادھر کر دیتا، ادھر کہاں جاتے آتا ہے سانگلی میرٹھ کدھر پرندوار، ادھر سمجھ لی۔ سب سے زیادہ اس علاقے کو وہاں کے ڈاکٹروں نے نمبر 1 علاقہ قرار دیا کینسر کے پیشنٹوں کے لیے۔ اللہ معاف فرمائے۔ بیماریاں آج کل شوگر ہوا، BP ہوئی، اب ہر 100 بندے کے اندر ایک بندہ کینسر والا مل، اور کیا کیا لقوے کا مسئلہ، کیا کیا بیماریاں دنیا میں وجود میں آ رہی ہیں بتانا مشکل۔ اب ڈاکٹروں کا کہنا یہ ہے، اسلامی تعلیمات کو سامنے مد نظر رکھتے ہوئے
اگر کوئی بندہ 12 مہینے مستقل کھانا 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 اس پر لگے تو اسے بیماریاں بہت زیادہ، اور 11 مہینے کھائے اور 1 مہینہ روزہ، اب ان کی تحقیق کیا، اپنے اعتبار سے روزہ رکھ لے، مطلب مہینہ مستقل انہیں طے نہیں کرے، ان کو بولنے میں شرم آ رہی ہے، اسلامی تعلیم ہے، انہیں اپنی تحقیق، اسلامی تحقیق کو اپنی تحقیق کا لوا ڈال کے بتا رہے ہیں، دیکھو بھوکا رہنے میں بھلائی ہے اور بہت بیماریوں سے بچاؤ ہے۔ اب پورے 12 مہینوں کی دنوں کو تم طے کرو کتنے دن کھانا ہے، اور کل ملا کر تمہارا 12 مہینے میں 1 مہینہ، چند دن ادھر کے، چند دن اس مہینے میں، چند دن اس ہفتے کا، ایسا 1 مہینہ 30 دن 29 دن ایسے گزرنا چاہیے، مکمل طور پر تم لوگ بھوکے، تمہارا کینسر اور کوئی بیماریاں زیادہ نہیں۔ لیکن ہمارے مسلمانوں کی جتنے روزے رکھتے ہیں وقتا جو دوا کو کھاتے ہیں کہ نہیں 11 مہینے کا 1 مہینے میں کور کرنے کی عادت ہمنا۔ اب الحمدللہ ثم الحمدللہ مستقل 1 مہینہ روزہ رکھنے کی وجہ سے کھا پی کر جو جراثیم اندر پیدا ہوئے ہوتے ہیں، بھوک کی وجہ سے 1 مہینے کے روزوں کی وجہ سے، بھوک پر کنٹرول کرنے کی وجہ سے وہ جراثیم مکمل طور پر مر جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کینسر سے حفاظت فرمائے۔ لیکن اس پر بھی یقین کے ساتھ کرے تو یقین نہیں، ہمارا کیا ہے، سورہ فاتحہ میں شفا ہے کہ نہیں؟ یہ قرآن کی پہلی سورت، اور اس کے بارے میں حضور نے فرمایا پورے قرآن مجید میں شفا ہے، اور خاص طور پر سورہ فاتحہ میں بھی۔ اب ہمیں دم کر کو کتا بھی دے تو اس کا اثر، ہمیں خود بھی دم کر کو پے تو پانی وغیرہ اثر ہوتا ہے، جانے والا مولانا فضل تعویذ لکھنے میں دم کرانے، اب مولانا تو دم کرے تو اس کا اثر کی ہوتا ہے، ہمیں کرے تو کی نہیں، حالانکہ وہ حدیث سب کے لیے اصل میں ہے یقین کا اور ایمان کا فرق۔ حضور کے فرمان پر، اللہ کے فرمان پر جتنا یقین کے ساتھ عمل کریں گے، اس یقین کی وجہ سے اس عمل کے اندر اضافہ ہوگا، اور ڈکے یقین اور ایمان کے کریں گے تو اس کا فائدہ ہمیں نظر نہیں آتا۔ یقین کے ساتھ کریں گے فائدہ نظر، یقین کے بغیر کریں گے تو فائدہ نظر نہیں آتا۔ اس لیے یقین اور ایمان کا ہونا بہت ضروری۔ اس لیے میں نے کہا روزوں کے آخرت کے اعتبار سے بہت سارے ثواب، فضائل ہیں، فائدہ ہے، تو روزوں کا جسمانی اعتبار سے، دنیاوی اعتبار سے بھی فائدہ یہ ہے، روزہ رکھنا رمضان کا یہ بہت ساری بیماریوں سے نجات۔ وقت بہت تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے، انشاءاللہ پورا رمضان ہے، رمضان کے ہر جمعہ میرے پاس ہے، انشاءاللہ تھوڑا تھوڑا کر کے انشاءاللہ رمضان میں رمضان ہی کی فضیلت پر جو ضرورتیں ہیں وہ سب بیان، اب شارٹ کٹ بیان کرتا ہوں۔ آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا تم پر روزے اللہ تعالیٰ نے فرض کیا ہے، اور رات کے قیام تراویح کو عبادت کی چیز بنایا۔ اب تراویح پڑھنے کی وجہ سے عبادت بہت زیادہ ملنا شروع ہوتی ہے۔ حضور کا فرمان ہے رمضان میں ہر نیکی کا بھاؤ بڑھ جاتا ہے، نفل فرض کے برابر ہو جاتا ہے، اور فرض 70 فرائض کے برابر ہو جاتا ہے۔ اب ہم 2 رکعت نفل پڑھیں گے تو 2 رکعت فرض کے برابر ہوا، اور وہی 2 کو 20 رکعت بنا کر پڑھیں گے تو 20 رکعت، ہاں 1 رکعت کو 1 نفل بھی شمار کرے تو 40 ہو کہ نہیں، کیا 20 سچ ہوتے ہیں، 20 ہونے سے حساب پکے رہنا۔ سجدے ہیں، رکوع ہے، اسی طرح قرآن مجید کی اس میں آیات کو سننا ہے، یہ سب ملائیں گے نفل نماز، سنت نماز فرض کا درجہ رمضان میں رکھے گی، اور ایک فرض ادا کریں گے تو 70 فرائض کے برابر ثواب بڑھتا چلے جائے گا۔ اس لیے نمازوں 5 وقت نمازوں کا اہتمام بھی بہت ضروری، اور ساتھ ساتھ تراویح یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور عظیم سنت ہے۔ تمام صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اسے پڑھا ہے، ادا کیا ہے، تو ہمارے لیے بھی پڑھنا بہت ضروری۔ بندہ وضو کی حالت میں 1 آیت بیٹھ کر پڑھے تو بغیر وضو کے پڑھے تو 1 حرف کا ثواب 1 اچھ، اور نماز میں پڑھے تو 1 حرف کا 10 ہو جاتا ہے،
اور اسی طرح جیسے ہی بڑھتے چلے جائے گا جتنا اخلاص ہوگا اللہ تعالیٰ اسی طرح بڑھاتے چلے جائیں گے. اور تراویح میں ایک حرف کا ہمیں 10 نیکیاں ملتے ہی چلے جائیں گے. سوا پارہ، ایک پارہ، 1.5 پارہ پڑھا جائے، کتنے حروف کتنے آیتیں آئیں گے قرآن مجید ہم تراویح میں سنیں گے، کتنا ثواب بڑھتا چلا جائے گا. ٹوٹل کرنا ہمارے لیے مشکل ہو جائے. ایک ضعیف روایت ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رمضان المبارک میں تراویح کے ایک سجدے کا ثواب 1500 نیکیاں. کتنے؟ 1500 فقط ایک سجدے کے. تراویح میں کتنے سجدے رہتے ہیں؟ 20 رکعت میں 40. کتنے ہوئے پھر 60,000 کریکٹ. 60,000 نیکیاں تراویح کے سجدوں پر ہمیں مل. ایک دن پورے رمضان کا مسئلہ، پورے قیام کا مسئلہ، پورے قرآن کا مسئلہ، کتنا ثواب تراویح کی برکت سے بڑھتا چلا جائے گا بھولنا مشکل. اسی لیے حضور فرما رہے ہیں اللہ نے تم پر روزوں کو فرض قرار دیا اور تراویح کو عبادت کی چیز یعنی میری سنت قرار دیا. تراویح کے معاملے میں بھی ہمیں دنیا کا بھی فائدہ دیکھنا اور آخرت کا بھی فائدہ دیکھنا بہت ضروری. آخرت کا فائدہ یہ کچھ ثواب ملنے والا، لیکن دنیاوی اعتبار سے تراویح کا کیا فائدہ. حضرت پیر ذوالفقار صاحب نقشبندی مجددی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بہت اچھی بات یہ بیان کی ہے. بیماریاں بہت ساری کھانے پینے کی وجہ سے ہی آتی ہیں، اور آج کل شوگر کا مسئلہ شروع ہے کہ نہیں. اب ڈاکٹروں کا طریقہ کیا ہے؟ شوگر اگر چیک کرنا ہے تو انہیں کس حالت میں بلاتے ہیں؟ کس حالت میں؟ بھوکے پیٹ آؤ، صبح آؤ بھوکے پیٹ آؤ. اب علماء اکرام اس بارے میں بیان فرماتے ہیں جب بندہ صبح میں اٹھتا ہے تو بھوکا رہنے کی وجہ سے شوگر کا جو لیول ہے اس کا ڈاؤن ہوتا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے صبح اٹھنے کے فوراً بعد بڑی زیادہ عبادت، زیادہ ورزش کے طور پر فقط 4 رکعت، 2 رکعت سنت کے بعد تھوڑا وقفے کے بعد فرض میں ایک ساتھ 12 رکعت پڑھو، 17 رکعت پڑھو یا 20 رکعت پڑھو. یہ نہیں. ابھی بندہ اٹھا ہے، شوگر اس کا ڈاؤن ہے، کم لیول پر چلا گیا ہے، اس کو کور کرنے کے لیے 4 رکعت کی ورزش لگا دی. ابھی جو بندے نماز پڑھنے سے پہلے جو دوڑم دوڑ کرتے ہیں اسے علماء بھی منع کرتے ہیں، اور آج کل جو سمجھدار ڈاکٹر ہیں وہ بھی منع کرتے ہیں. اٹھنے کے فوراً بعد ورزش کرنا، دوڑنا یا وزن وغیرہ اٹھانا یہ بندے کے شوگر اور بی پی کے مسئلے میں خطرناک ثابت ہو سکتا ہے. حضرت پیر ذوالفقار صاحب فرماتے 4 رکعت، 2 رکعت سنت، 2 رکعت فرض اس لیے رکھی گئی جو شوگر اور بی پی کا، خاص طور پر شوگر کا مسئلہ ہے، وہ 4 رکعت ورزش عبادت بھی ہو جائے گی، اور رکوع سجدہ جو اٹھنا بیٹھنا قیام وغیرہ ہو جائے گا ورزش کی وجہ سے. پھر جو شوگر کا لیول ہے آہستہ آہستہ بڑھنا شروع ہو جائے گا. پھر صبح کا ناشتہ، پھر دوپہر کا کھانا اگر ظہر سے پہلے کھائے، اب کھانے کے بعد شوگر کا جو لیول ہے وہ اوپر بہت تیزی کے ساتھ چڑھنا شروع ہوتا ہے. اس کو اتارنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ظہر کی کتنی رکعتیں بنائی کہتے ہیں؟ اچانک 4 سے ٹپا کھا کر 12 پر پہنچنے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ اصل میں کھانے کا وقت، صبح کا کھانا، صبح کا ناشتہ، اور آرام سے سننے والے تو خوب سکم سیر ہو کر ڈکا رہتا ہے ہمیں صبح کا ناشتہ کھانے کی طرح کرتے ہیں. ابھی وہ ہضم نہیں ہوا رہتا تب تک ظہر میں بہت سارے لوگوں کا معمول ظہر سے پہلے کھانے کا بھی. اب وہ جو کھانے کی وجہ سے شوگر بڑھنا شروع ہوتا ہے، ورزش کے اندر اللہ تعالیٰ نے لگا دیا کہ 12 رکعت پڑھیں گے پھر شوگر کور ہونا شروع ہو جائے گا. اب دوپہر کے کھانا اور 12 رکعت سے فارغ ہو جائیں گے. اصل میں رکعتوں کو کم قرار دیا. کتنی رکعت اصل میں؟ 8 رکعت. میں پوائنٹ پر لاتا ہوں، اچانک کھانے کے بعد بھی یہ سنت فرض کی بات کہاں سے آئے میں لے کر آتا ہوں انشاءاللہ. اصل میں کتنے؟ 8. 12 سے بڑھنا چاہیے، 4 سے 12 بڑھے تو 12 سے اس کا ڈبل ہونا چاہیے یا 4 رکعت کا اضافہ ہونا چاہیے. لیکن قربان جائیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر
4 رکعت کو مستقل فرض قرار دیا. عصر سے پہلے کی جو 4 سنت ہیں وہ سنت غیر مؤکدہ ہیں. پڑھے تو بہت اچھا، نہ پڑھے تو انشاءاللہ گناہ. اب 4 رکعت کا اصل مستحب بنایا اور 4 رکعت پر چھوڑ دیا. اب تمہارا جو شوگر کا مسئلہ ہے، جو طبیعت کا مسئلہ ہے، وہ اب ظہر کی 12 رکعت پڑھنے کی وجہ سے کنٹرول میں آ گیا ہے. اب تم چاہو تو 8 رکعت مستقل طور پر پڑھو، اور اگر چاہو تو 4 رکعت چھوڑ کر 4 رکعت پڑھنے کو ضروری سمجھو. اب 4 کے بعد بڑھنا چاہیے. اب وہ کم ہو رہا ہے مسئلہ، اس لیے اللہ تعالیٰ نے آگے مغرب میں کتنی رکعتیں رکھی؟ 7. ایک کم ہوئی، 8 میں سے ایک کم ہو کر 4. اب یہاں چائے، ناشتہ، بسکٹ اور ٹھنڈا گرم یہ جو پی رہتے، اس کے اندر بھی تھوڑا فرق ہونا شروع ہوتا ہے طبیعت میں یا شوگر میں. اس لیے پھر وہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے عصر کے بعد پھر مغرب کے وقت ورزش لگا دی. یہی ورزش جو تم نے عصر میں کی تھی، تھوڑی کمی کر کے مغرب میں، ایک تو انسان کی عبادت بھی ادا ہو رہی ہے اور ساتھ ساتھ ورزش کا کام بھی ہو رہا ہے. اب اصل سنت کیا ہے کھانے کا؟ ہمیں کھانا کو کھاتے ہیں رات کا 10 عشاء کے بعد کھانے کا اکثر ہوگا، ورنہ سنت طریقہ کھانے کے بعد کھانے کا یہ ہے مغرب کے بعد عشاء کا کھانا چاہیے. اب شریعت نے یہاں مغرب کے بعد عشاء کا کھانا کھائے تو اب زیادہ مقدار میں کھانے کی وجہ سے پھر شوگر کا مسئلہ بڑھنا شروع ہوتا ہے لیول. اس لیے اچانک 7 سے 17 تک پہنچائی گئی سنت اور نوافل. آئی بات سمجھ میں؟ آئی شوگر کا مسئلہ ایک یہ کہ آہستہ آہستہ چڑھنا، بندے کی حیثیت، طاقت، طبیعت کو دیکھ کر اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رکعتوں کو تجویز کر کے اب عشاء میں کھانا زوردار کھائے، فل پیٹ ڈکار آنے تک کھائے. اب عشاء کی نماز 17 رکعت اس لیے رکھی گئی، وہ بندہ پڑھے گا انشاءاللہ بی پی کا مسئلہ، شوگر کا مسئلہ، دیگر امراض کا مسئلہ حل ہوتا چلا جائے. یہ بات عام دنوں کی. اب رمضان میں سمجھو، رمضان میں بندہ صبح سے لے کر شام تک مستقل بھوکا رہتا. اب صبح ہمارا ناشتہ چکے، دوپہر کا کھانا چکے، 4 بجے اور 5:30 بجے 6 بجے کی بسکٹ اور چائے چکے. اس کا ہمیں کسر کہاں پورا کرتے ہیں؟ ہماری فرض جاؤں دے پہلے سے بول رکھے رہتے ہیں ذرا ایک اذان بھی 5-10 منٹ لیٹ کراؤ، جماعت بھی ذرا 5 منٹ اذان کے بعد بھی لیٹ کرائے تو خدا ہمیں کھا پانے واسطے. اب یہ جو ہم افطار کے وقت ٹوٹ پڑتے ہیں کھانے پر، اب طبیعت پھر انسان کی آگے پیچھے ہونا، شوگر، بی پی کا مسئلہ، سانس کے پھولنے کا مسئلہ شروع ہو جاتا ہے. اس لیے شریعت نے عشاء کے بعد کتنی رکعتیں تراویح کی رکھی؟ 20. آئی بات سمجھ میں؟ تراویح کے یہ فائدے ہیں. ثواب تو ثواب ملنے والا، لیکن تراویح کی 20 رکعت دنیاوی اعتبار سے اتنا فائدہ دیتی ہے، اتنا فائدہ دیتی ہے، اتنا فائدہ دیتی ہے کہ انسان کی طبیعت میں تراویح کا بہت بڑا دخل اور بہت بڑا اثر. وقت مکمل ہو رہا ہے. اسی حدیث کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان کا مہینہ صبر کا مہینہ. رمضان کے روزوں کی وجہ سے غصہ آئے گا، کوئی جھگڑے گا، تمہیں جھگڑنا نہیں، تمہیں صبر کے ساتھ کام لینا. اگر سامنے والا سمجھدار بندہ ہے تو سمجھ جائے گا، ورنہ سامنے والا بندہ لڑاکو خان ہے، ہم پر لڑنے کے لیے آ رہا ہے تو ہمیں صبر کر کے پیچھے چلے جانا ہے اور اپنے جھگڑے کو چھوڑ. اس کا نام ہے صبر. آگے اسی حدیث کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان کا مہینہ غم خاری کا مہینہ ہے. غم خاری کا مطلب ہمدردی کا مہینہ ہے. ہم جس طرح صبر کے ساتھ، ہمدردی کے ساتھ کام لے رہے ہیں، ہمارے بہت سارے بندے ایسے، بہت سارے دوست و احباب غریب ہیں، مسکین ہیں، یتیم ہیں، ان کے روزے اور سحری کا انتظام کرنا ہے، ان کے کھانے پینے کا انتظام کر. یہ غم خاری اس کو کہتے، ہمدردی جتلانا رمضان کے مہینے میں. اسی غم خاری کے تعلق سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان میں ہر بندے کا رزق کے اندر، روزی کے اندر اضافہ کر دیا جاتا ہے. انہی روزی میں سے کچھ روزے داروں کو افطار کرانے کی دعوت کیا کرو. انشاءاللہ تم نے کسی روزے دار کی افطاری کا انتظام کیا
تو اللہ تعالیٰ اس روزے دار کے روزے کا ثواب اسے بھی دے گا اور تمہیں بھی۔ صحابہ اکرام پر قربان جائیے، صحابہ نے پوچھا ہے اللہ کے رسول، روزے داروں کے روزوں کا افطار کرنے کا انتظام ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ اتنی طاقت ہمارے پاس نہیں ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر روزے دار یا بڑی دھوم دھام سے دعوت کرنے کی ضرورت نہیں، اگر تم نے کسی کو لسی، پانی کا گھونٹ بھی روزے کے وقت پلایا تو تمہیں بھی انشاءاللہ اس کا ثواب اللہ کی طرف سے ملے۔ اب مطلب یہ نہیں کہ سب جنا افطار کی دعوت کرانے کی کوشش نہیں، علماء سختی کے ساتھ منع کر رہے ہیں۔ اگر ہمارا مال شک والا ہے، حلال بھی ملا ہوا ہے، پیور حلال ہے، خود بھی کھانے اور دوسروں کو کھلانے میں کوئی حرج، اور مستقل حرام ہے تو بچنا، اور شک والا بھی مال ہے تو دوسروں کا روزہ خراب کرنے سے بھی۔ دن بھر کا جو ثواب اور روحانیت ملی، اور شام میں افطار کے وقت حلال کھجور، حرام کھجور یا حرام پانی، حرام چیز سے ہم نے روزہ افطار کیا تو دن بھر کے روزے کا ثواب اور روحانیت مکمل ختم ہو جائے۔ اس لیے مکمل طور پر بچنا بہت ضروری۔ ہر رمضان سے پہلے ایک واقعہ میں بیان کرتا ہوں۔ کسی زمانے میں ایک جگہ باپ بیٹا رہا کرتے تھے، مختصر کرتا ہوں۔ باپ نے بیٹے کو منع کیا بازاروں میں مت کھا، بیٹا کھاتا، باپ نے سختی کے ساتھ منع کیا، لیکن وہاں کے بزرگوں نے دیکھا کہ اس باپ کو جنت میں ٹہلتے۔ خواب میں پوچھا کیا ماجرا پیش آیا؟ میں نے اپنے بیٹے سے کہا تھا رمضان کا مہینہ شروع ہے، اس کی قدر کر، اگر تجھے کھانا ہی ہے تو چھپ چھپا کر گھر میں کھا، لیکن اسی ادا اللہ کو میری پسند آئی تو اللہ تعالیٰ نے مجھے آخری موت سے پہلے کلمے کی اور ایمان کی دولت نصیب فرمائی۔ اسی ایمان کی بدولت، اسی رمضان کی قدر کرنے کی وجہ سے آج میں جنت میں نظر آ رہا ہوں۔ یہ رمضان کے روزے ہمیں مستقل رکھنا، کریں گے انشاءاللہ فکر۔ اگر کسی عذر کی وجہ سے رکھ نہیں سکتے تو بازاروں میں ٹھہر کر کھانا، مسجدوں میں آ کر پانی پینا، اس سے بھی مکمل طور پر اجتناب کرنا چاہیے۔ چھپ چھپا کر اپنے گھر میں کھانا چاہیے۔ قرآن کا اہتمام، نمازوں کا اہتمام، تراویح کی اہتمام، ان تمام عبادتوں کا اہتمام ہم تمام مسلمانوں کو کرنا بہت ضروری۔ اور ہمارے یہاں رمضان میں خرافات میں سے ایک چیز یہ بھی ہے، ہماری ٹی ویاں اور موبائل بند نہیں۔ ٹائم پاس کے لیے ہم ٹی وی بھی دیکھتے ہیں، موبائلوں کے اندر پکچر بھی دیکھتے ہیں، یہ تمام چیزیں روزوں کو خراب کرنے ہیں۔ نیت اور ارادہ یہ کریں کہ ہم خاص طور پر پوری زندگی تو ٹی وی اور موبائل کا چکر چھوڑنے کی فکر کرنا، خاص طور پر رمضان میں ہماری ٹی ویاں بند ہونا چاہیے، اور موبائل کا استعمال صحیح کام میں کرے، غلط کام میں نہ کریں گے سب انشاءاللہ تعالی۔ انشاءاللہ اللہ تعالی ہم تمام کو ان کئی ہوئی باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے، رمضان کی تیاری، رمضان کا استقبال نصیب فرمائے۔ اللہ تعالی ہمارے لیے روزوں کو آسان اور تراویح کو آسان بنائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔